السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آصف میرا نام ہے، فوج سے میں ریٹائر ہوں، آج کل ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اس میں کام کر رہا ہوں. تو جی سر، میں اس میں مینیجر ایڈمنسٹریشن کے طور پہ کام کر رہا ہوں. جی میجر ریٹائر ہوں جی سر. تو سود وغیرہ وہ نہیں لیتے ہیں، اور ویسے بھی انشورنس بھی نہیں کروائی ہوئی ہے انہوں نے، صرف اسی سود کے حوالے سے. لیکن پچھلے دنوں کچھ ان کو گاڑیاں چاہیے تھیں، تو میزان بینک والوں سے ان کی گفتگو ہوئی، اور وہ کوئی گاڑی کے وہ جو لیز پر دے رہے ہیں گاڑی، یہ سود میں شامل نہیں ہے، اس کی کافی انہوں نے گفتگو کی ان سے. لیکن آخری بات جو انہوں نے کی کہ جی میری ان سے گفتگو ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک حوالہ دیا، چونکہ مجھ سے بھی وہ گفتگو کرتے رہتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں یہ سود ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی پڑھا ہے اور مولانا مودودی کو اور لوگوں کو بھی، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے یہ بینک سے لینا سود ہے. لیکن انہوں نے پچھلے دنوں حوالہ دیا جب ان سے گفتگو کی میزان بینک والوں سے، کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی، کہ یہ ٹھیک ہے کہ گاڑی آپ ہم سے لے سکتے ہیں، یا اس طرح کا ہمارا کوئی جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو برائے مہربانی اس چیز پر تھوڑی سی روشنی ڈال کے واضح کر دیجیے کہ یہ بڑی شکریہ. دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے پیور لیزنگ، وہ حلال ہے، ایک ہے لیز فائنینسنگ، وہ حرام ہے. لیز کا لفظ مشترک ہے. پیور لیزنگ کیا ہے؟ آپ نے ایک مکان بنایا ہے، 50 لاکھ لگ گیا آپ کا، آپ کرائے پر دے رہے ہیں، 10,000 روپیہ لے رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہ جائز ہے. وہ مکان اس کی ملکیت نہیں ہوگا، نہ وہ خریدار ہے، وہ آپ کا کرایہ دار ہے. جب جائے چھوڑنے کا کرایہ ختم، یا جب آپ اس سے خالی کروا لیں گے کرایہ ختم. تو یہ ہے کرایہ. بعض لوگ ہیں ذرا زیادہ انتہا پسند، وہ کرائے کو بھی حرام کہتے ہیں، میں ان میں شامل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کرایہ جو ہے، کرایہ انسان کا بھی کرایہ ہے. آپ مزدور کو کرائے پر ہی لے لیں، جو 8 گھنٹے وہ کام کر رہا ہے وہ انسان کا کرایہ ہے. اس لیے آجر اور اجیر وہ اس میں وہ بھی شامل ہے، انسان بھی. تو کرایہ جو ہے وہ مکان کا بھی جائز، کار کا بھی. وہ کیا ہے؟ 10 لاکھ کی کار خریدی تھی، آپ کو دی ہے، آپ اس میں 20,000 30,000 40,000 روپے ماہانہ انہیں کرایہ دیتے رہے. جب تک آپ کرایہ دیں گے کار آپ کے پاس رہے گی. آپ خود واپس کر دیں یا وہ واپس لے لیں، کرایہ ختم. یہ ہے وہ. اصل میں میزان بینک والے میرے پاس بھی آئے تھے، اور ان کا بڑا وفد آیا تھا بہت. تو میں نے کہا تھا کہ کار فائنینسنگ کیا ہے؟ کہ آپ کار خریدنا چاہتے ہیں، 10 لاکھ کی کار ہے، آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. بینک والے کہتے ہیں ہم خرید دیتے ہیں، ہم آپ کو قسطوں پہ دے دیں گے. وہ قسطیں جو ہیں 15 سال میں پوری ہوں گی، لیکن کرایہ وہ قیمت 15 لاکھ بن جائے گی اس کی. یہ سود ہے، نرا سود، چٹا سود. اس کو میں کسی صورت میں جائز نہیں کہہ سکتا. اس حوالے سے مجھے فقہا سے بھی، علماء سے بھی اختلاف ہے دو چیزوں میں. بیع مؤجل اور بیع مرابحہ کو وہ جائز کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. یہ اگر آپ گلاس خریدتے ہیں نقد پر تو 20 روپے کا ہے، اگر 1 مہینے بعد پیسے دیں گے تو 25 کا ہے. یہ 5 روپے کیا ہیں؟ عقل عام سے کام لیا جائے. آخر شریعت عقل عام کے خلاف نہیں ہے. یہ آپ نے قرض دیا ہے نا، یہ، اور قرض کے اوپر 5 روپے زیادہ نہیں ہے، سود ہے، میرے نزدیک سود ہے. ہماری فقہ کی روح سے یہ جائز ہے، مجھے ان سے اختلاف ہے. بیع مرابحہ یہ ہے، اور جو جائز بھی ہے بیع مرابحہ، وہ ہے نقد میں. کہ آپ گئے کسی دکاندار کے پاس میں، فلاں جو ہے یہ شے مجھے دے دو. وہ کہے بھائی میں نے یہ 100 روپے کی لی تھی، آپ مجھے 110 دے دیجئے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں 10 دیتا ہوں. یہ مرابحہ ہے کہ آپ نے رضامندی کے ساتھ اس کو 10 روپے دینے قبول کیے نفع کے. مرابحہ ربح سے کہتے ہیں، ربح کہتے ہیں فائدہ پہنچانا ایک دوسرے کو. یا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میں تو بازار سے واقف نہیں ہوں، میرے لیے فلاں چیز اتنی مقدار میں خرید دو، میں تمہیں اس پر اتنے فیصد جو ہے وہ کمیشن دے دوں گا. ٹھیک ہے، جائز ہے. خریدنا ہے آپ نے، خریدار آپ ہیں، وہ نہیں ہے، وہ اس درمیان میں اس نے کام. اگر یہ ہو کہ صاحب آپ کو 20 کروڑ کی مشینری منگوانی ہے، بینک کہتا ہے ہم منگوا دیتے ہیں، سارا خرچہ ہم کریں گے، ہمارے ویئر ہاؤس میں آگے، اب ہم سے بات کرو، یہ لو دیکھو ڈاکومنٹس، یہ 20 کروڑ کی آئی ہے، ہم تمہیں قسطیں بنا دیتے ہیں، 30 کروڑ ہوں گے، لیکن 20 سال میں دے دینا پیسے. یہ حرام ہے، سود ہے. اس وقت جتنی بھی فائنینسنگ ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہی ہے.
فائنینسنگ یہ حرام، اس میں کسی شک و شبہ گنجائش نہیں میرے نزدیک قطعاً۔ ہاں وہ پیور لیزنگ جائز ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہے، وہ مکان کی ہو، کار کی ہو، سائیکل کی ہو۔ آخر آپ کو معلوم ہے سائیکلیں کرائے پر ملا کرتی تھیں، اب تو بہت کم سائیکل رہ گئی ہے، فی گھنٹہ کرایہ ہوتا تھا، آپ لے کے چلے گئے ہیں، واپس آئے اتنے گھنٹے ہوئے، اتنا کرایہ دے دیجیے۔ تو کرایہ ایک مختلف شے ہے، سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، مکان ہو، انسان ہو، اس کا بھی کرایہ ہے، اس کی محنت و مشقت جو ہے وہ کرایہ ہی تو ہے نا، آخر وہ چیز جائز ہے۔ لیکن یہ فائنینسنگ اور اس کے لیے اس طریقے سے کسی کو کار کا، جو کار لیزنگ میں بے شمار کاریں ہمارے یہاں آئی ہیں، کراؤڈنگ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہو گئی ہے، بس اتنے پیسے دے دو اور کار لے جاؤ، ٹھاٹ سے جا رہے ہیں ٹویوٹا، بہت جو ہے نیا سے نیا ماڈل، جا کر ایک دفعہ تو غرور جو ہے وہ ہو گیا، اب معلوم ہوا کہ قسطیں دینی ناممکن ہو رہی ہیں، اب وہ جان چھڑانی مشکل۔ بینکوں کا پتہ نہیں کتنا ڈوب گیا پیسہ اس میں۔ امریکہ میں جو ہے اس وقت سب سے بڑا ڈپریشن جو ہے وہ ہاؤسنگ انڈسٹری میں ہے۔ ہاؤسنگ کے اندر سب سے بڑھ کر مارٹگیج جو ہے امریکہ کے اندر مکان بنانے میں ہے۔ مکان بنوا لیا $40 لاکھ کا فلاں کا، محل بنوا لیا، رہ رہے ہیں، اب قسطیں دینی مشکل ہو رہی ہیں۔ اب ذرا سی ڈپریشن ہوئی، قسط نہیں ہو رہی، اب وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ لے لیتے ہیں مکان اور نیلام کر دیتے ہیں۔ اب یہ نیلام جو ہے 50 لاکھ والا مکان جو ہے وہ 30 لاکھ میں گیا ہے، تو وہ 30 لاکھ تو آ گیا، باقی آپ کے ذمہ قرضہ، اور وہ حکومت جو ہے قرضہ وصول کر کے دے گی آپ کا، جو ہے چاہے وہ گھر کا سامان بھی جو ہے وہ قرق کرائے۔ تو جیسے حکومت جو ہے اپنے جو ہوتے ہیں محاصل وہ لینے کے لیے، لوگوں کے مکان میں قرقامین ہوا کرتے تھے، قرق کرنے والے، وہ کس لیے ہوتے تھے؟ تو اس پہ قیامت آئی ہوئی امریکہ میں اس وقت، یہ ہاؤس فائنینسنگ کی وجہ سے، ہاؤس جو ہے وہ مارگیج کی بنیاد پر۔ تو یہ ہے اصل میں مسئلہ کہ ایک لیزنگ حلال، لیکن وہ لیز فائنینسنگ جو ہے وہ حرام۔